سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ خان۔ پروگرام ہے پورا سچ، اور جناب آج پورا سچ میں ہم نے بات کرنی ہے ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے۔ ریلوے ملازمین جو بیچارے پچھلے 7-8 ماہ سے جو ہے وہ بالکل تنخواہوں کے لیے کبھی اس در کبھی اس در اور کبھی در بدر، یہ صورتحال ہے ان کی، اور اس پر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کہ جس سے ریلوے ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ ایکول کی جا سکیں، سب کو دی جا سکیں پراپر طریقے سے۔ اب آگے رمضان آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک مبارک مہینہ ہے جس میں لوگ آلریڈی اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جب ان ملازمین کو جو پچھلے 5-5 7-7 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، وہ بیچارے کتنی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، جہاں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہے، ہر طرف جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اور اس مہنگائی کے طوفان میں اگر انسان کو ایک مہینے کی سیلری نہ ملے تو وہ کس طرح سروائیو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ ریلوے ملازمین جو ہے وہ کب سے سروائیو کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب ان کی بھی بس ہو چکی ہے، ان کا بھی تقاضا ہے کہ پراپر طریقے سے ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں، اور ریلوے ملازمین کی طرف سے جو ان کی یونین ہے پریم یونین ریلوے، خاص طور پہ ان کا احتجاج سامنے آیا ہے۔ اس کے صدر بھی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر علی فاروق ملک نے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ ورک شاپس میں کام کرنے والے مزدوروں کی تنخواہوں کی ادائیگی بر وقت نہ ہو سکتا۔ کئی ماہ سے مزدوروں کو 15-15 20-20 دن تنخواہیں تاخیر سے مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے شدید مہنگائی کے دور میں مزدوروں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزدوروں نے ڈی ایس ورک شاپ آفس کے باہر شدید احتجاج کیا، جس میں سینکڑوں مزدوروں نے حصہ لیا۔ مزدوروں نے اپنے مطالبہ کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ احتجاج کی قیادت پریم یونین کے صدر چودھری محمود الحد نے کی۔ زائرین کا کہنا تھا آگے روزے آنے والے ہیں، ایک تو ویسے ہی ان کی تنخواہ بہت کم ہے، حکومت مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں 100% اضافہ کرے، عارضی ملازمین کو ریگولر کیا جائے۔ اگر انتظامیہ نے تنخواہوں کی ادائیگی بر وقت یقینی نہ بنائی تو آئندہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کریں گے۔ دیکھیں، لاہور شہر میں تقریباً کوئی 8 سے 10 ہزار ملازم ہیں۔ کسی ایک شاپ میں 10 دن لیٹ ہے، کسی میں 12 دن، کسی میں 15 دن، کسی میں 20 دن لیٹ ہے، اور یہ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، اب یہ 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جتنی کم تنخواہ ہے اس مہنگائی کے دور میں، سچی بات ہے اس سے تو 30 دن پورے نہیں ہوتے، اور جب آپ اس کا امتحان لیں ہمارا کہ 30 دن کے بجائے اس کو 45 دن لے کے چلیں تو کیسے ممکن ہے؟ پیٹرول بڑھ گیا ہے، بجلی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ تو اب خودکشیوں اور مرنے کے قریب ہوئے ہیں۔ محلے دار اب ادھار دینا بند کر دیا ہے، دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا ہے، بچوں کو اسکولوں سے اٹھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ کیسی انسانیہ ہے؟ نہیں، منسٹر صاحب لاہور شہر کے ایک سیاسی رہنما ہیں، انہیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہم ان سے ملتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں خود پولیٹیکل آدمی کو تو اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ جہاں اس کا اختیار ہے اسے وہاں تو کوئی اہم فیصلے کرنے چاہیے۔ دیکھیں، یہ آپشن تو ہے، کام بند کرنا، فیکٹری بند کر دینا، لیکن ہم جہاں مزدور کی بہتری چاہتے ہیں وہاں ادارے کی مضبوطی بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج بھی جو احتجاج کیا ہے وہ جو ہمارا ایک قانونی حق ہے، اور جو ہمارا وقفہ ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہم نے اس کے اندر ہی لوگوں کو اکٹھا کیا، اسی کے اندر بات کی، اور آپ دیکھیں ہم نے تقریباً 1 بجے اس کو ختم کر دیا۔ ہم ادارے کو بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں، تنگ آمد بجنگ آمد، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ احتجاج آگے بڑھے گا۔ جیسے میں نے کہا، یہ ہیڈ کوارٹر کی طرف بھی جا سکتا ہے، یہ سڑکوں کو بلاک کرنے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایک حق بھی ہے، اور مزدور کی جب اندر اس کا جو غصہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو اقام بالا تک پہنچانے کے لیے جو آپشن ہے وہ سارے اختیار بھی کیے جا سکتے ہیں اور استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طرح ریلوے پریم یونین کی طرف سے احتجاج سامنے آیا ہے، اور یہ احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریلوے ملازمین کی تنخواہیں جو ان کو 10-10 15-15 دن لیٹ دی جا رہی ہیں، یہ اس مہنگائی کے دور میں ناقابل برداشت بات ہے۔ ابھی کیونکہ میں نے پروگرام کے آغاز میں جو ہے وہ کہا کہ ان کو تنخواہیں جو ہے پچھلے 5-7 مہینے سے جو ہے وہ مل نہیں رہی ہیں، مل تو رہی ہیں لیکن تاخیر سے مل رہی ہیں۔ یہ بھی نہ ملنے کے برابر ہی ہوتی ہے بات، کیونکہ جب آپ کو 10-10 15-15 دن اوپر رکھ کے تنخواہیں دی جائیں گی تو آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ یا تو یہ تنخواہیں جو ہے وہ لاکھوں روپے ہوں تو پھر تو بندہ جو ہے وہ مینیج کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر لاکھوں روپے تک آپ کی تنخواہ ہی نہیں ہے آج کے مہنگائی کے دور میں، اور ریلوے ملازمین جو ہے وہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں، بہت ہی تکلیف میں، اذیت میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف آواز بلند تو کرنی چاہیے۔ اب جیسے صدر پریم یونین ریلوے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے ورک شاپ بند بھی کر سکتے ہیں،
ہم کام بند بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ محکمے کا بھی نقصان ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ عوام کا بھی نقصان ہو. اگر وہ بیچارے کام بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی کہاں سے کھائیں گے؟ جو 4 پیسے ان کو مل رہے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے. تو یہ تو اب انتظامیہ کو چاہیے ریلوے کی کہ ان کو باقاعدہ طور پر تنخواہیں دی جائے تاکہ ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ اپنی زندگی کو آرام سکون سے اس مہنگائی کے دور میں گزار سکے. آرام سکون سے تو پھر بھی نہیں گزرے گی لیکن چلیں تھوڑی بہتر گزر جائے گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے علی فاروق ملک اور ہمارے رپورٹر ہیں جن کی رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی اور ساتھ میں آپ نے صدر محمود الاحد صاحب کی جو ہے وہ بات بھی سنی. ابھی ہم ان کو آن کال بھی لیں گے, ان سے بات بھی کریں گے, لیکن پہلے ہم علی سے بات کرتے ہیں اور علی اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. جی علی بتائیے گا یہ 5-7 مہینے کا جو ہے وہ کانسیپٹ یہ کیا ہے اور یہ کیوں انتظامیہ اتنی غفلت برت رہی ہے؟ کیا ان کے پاس ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے کچھ مسائل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملازمین کی تنخواہیں لیٹ کر رہے ہیں اور 10-10 15-15 دن اوپر رکھ کے جو ہے وہ تنخواہ دی جا رہی ہے, تو یہ صورتحال میں کیسے گزارا ہوگا؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ ہم نے چند ماہ قبل بھی یہ تنخواہوں کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا, تو یہ امید کی تھی کہ صورتحال کچھ بہتر ہوگی جی, لیکن یہ سال اب یہ 2-3 مہینے گزر گئے ہیں, صورتحال ایسی ہی ہے. اب رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے, چند دن رہ گئے ہیں, چند دن رہ گئے, بالکل. تو اس میں یہ کہ سیلریز ان کو نہیں مل رہی, بر وقت نہیں مل رہی, اور یہ آپ کو پتہ ہے مزدور طبقہ اور یہ کوئی بزنس مین تو ہے نہیں ظاہر ہے کہ جو کمانا ہے بیچاروں نے وہی کھانا ہے, اور ان کی سیلریز بھی جو پینٹس میں ہی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں اس مہنگائی کے دور میں کتنی مشکلات ہیں, اور سیلریز ان کو نہیں مل رہی. اور جیسا کہ بتایا ہے انہوں نے, آپ کو جو پیکج دیکھا آپ نے, اس میں یہ بھی میں نے بتایا کہ جی ان کو تنخواہوں کے علاوہ یعنی فیسز نہیں دے پا رہے یہ لوگ, یہ اپنا گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہے. تو یہی ایک چیز ہے, بہت بڑا احتجاج کیا ہے انہوں نے ڈی ایس آفس کے باہر, اور ان کے یہی مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ریگولر نہیں ہیں ملازمین, یہ ان کا مطالبہ ہے کہ جو ٹی ایل اے کے عارضی ملازمین ہیں ان کو بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے ریگولر کیا جائے, ٹھیک ہے, اور یہ سیلریز کے سٹرکچر کو بہتر کیا جائے. مطلب اس احتجاج میں 2 سے 3 موقف جو ہے ان کے شامل تھے. اس میں یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ جو بجٹ آئندہ آ رہا ہے یہ فائنینشیل ایئر کا 2023-24 کا, اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیلریز میں کم از کم 100% اضافہ کیا جائے. تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں جائیں ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی. تو ظاہر یہ ریلوے ملازمین ہیں, یہ میڈیوکر کلاس ہے, کوئی اپر کلاس ہائی کلاس تو نہیں ہے. یہ اس پہ تو ٹھیک ہے. اچھا علی, ابھی ہمیں جوائن کیا صدر پریم یونین ریلویز محمود الاحد صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. ابھی ہم نے ان کی بات بھی سنی اور ابھی اب وہ ہمیں اور مزید اپڈیٹ کریں گے کہ اس احتجاج کے پیچھے جو ریلوے ملازمین کے لیے انہوں نے کیا ہے, کون سی ریزنز ہیں, کیا جو ہے ان کے موقف ہیں, وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے تاکہ ہم ناظرین تک بھی پہنچا سکیں اور اعلیٰ حکام تک بھی یہ آواز پہنچ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمود الاحد صاحب, بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا. ذرا بتائیے گا کہ ریلوے ملازمین کے مسائل کیا کیا آ رہے ہیں اور آپ کے اس احتجاج کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں مسائل تو بے شمار ہیں, لیکن جو آج کا احتجاج ہے وہ بنیادی طور پہ پچھلے کئی ماہ سے تنخواہوں کا بر وقت نہ ملنا ہے. جی بالکل ٹھیک. ریل انتظامیہ نے سیلاب کے بعد ریلوے کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے تنخواہوں میں تاخیر کی بات کی تھی, لیکن اب تو ٹرینیں چل رہی ہیں, پٹریاں بچ گئی ہیں, آمدن بھی آ رہی ہے, پھر بھی ہر ماہ تنخواہ 2 ہفتے 3 ہفتے لیٹ آ رہی ہے, اور رمضان قریب آ رہا ہے. اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہوتا, اور تنخواہ جو ہم نے 30 دن میں گزارا کرنا ہے وہ اب یہ کہتے ہیں 40 دن 45 دن اور 2 ماہ کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس لیے آج ریلوے ورکشاپ کے سینکڑوں لوگ سراپا احتجاج تھے کہ ہماری تنخواہوں کو بر وقت ادا کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا کہتی ہے انتظامیہ, ان کے ساتھ مسائل کیا چل رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا؟ جب ورکرز کام کر رہے ہیں تو اس سے مسائل کیا آ رہے ہیں جو یہ تنخواہیں نہیں دے رہے؟ دیکھیں ریل کا جو حالت ہے یہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہی ہے. اب اس کو حکومت کی نااہلی کہیں یا اس کو ریل انتظامیہ کی نااہلی کہیں, آپ جو بھی اس کو نام دے رہے, لیکن مزدور تو کام کر رہا ہے. آج بھی مزدور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, جو آؤٹ آن کہی جاتی ہے وہ پوری کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اور ورکشاپوں میں تو گاڑیاں ٹھیک ہو رہی ہیں, گاڑیاں بن رہی ہیں, مینٹین ہو رہی ہیں, تو اس کے باوجود اگر ان کو تنخواہ نہ دی جائے, ان کو جو ان کا ترقی کا حق ہے وہ نہ دیا جائے, انہیں جو گورنمنٹ نے ٹائم پروموشن کا اعلان کیا وہ نہ دی جائے, اور اس مہنگائی کے دور میں اگر ان کی تنخواہ نہ بڑھے, ان کو اوور ٹائم نہ دیا جائے, تو پھر مزدور کیا کرے گا؟ احتجاج کرے گا, سڑکوں پہ آئے گا,
धरना देगा, और उसके बाद रास्ता क्या है? ऐसा ही है, जाहिर है, और रास्ता क्या है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये पिछले 5-7 महीने से यही सिचुएशन चल रही है और कंटिन्यूसली एक ही सिचुएशन में जो मुलाजमीन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आगे भी अगर इंतज़ामिया बात नहीं मानती तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, ये एहतजाज इसको समझे कि ये अभी शुरुआत है, ठीक है, इसका दायरा अख्तियार बढ़ सकता है। आज डीएस ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं, कल ये हेडक्वार्टर में इकट्ठे होंगे, सही है, किसी जीएम और सीओ के दफ्तर का घेराव करेंगे, और जो बड़े से बड़े अफसरान है उनको मजबूर किया जाएगा कि वो सारी सूरत को ठीक करें, अपनी आमदन का को बंदोबस्त करें, या हुकूमत से बेल आउट पैकेज लें ताकि मजदूरों को इस कर्ज से निकाला जाए। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है फिर ऑप्शन कोई आगे जो है वो नहीं रह जाती है। कितने मजदूर हैं ये, टोटल तादाद कितनी है इनकी जिनके साथ ये सारे मामला हो रहे हैं? लाहौर में जो कुछ तकरीबन 6-7 बड़े यूनिट हैं, इनमें को 8-10 हजार मजदूर तो है ना। 8-10 हजार, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये पिंडी में भी यही हालात है। आज इस्लामाबाद के लोग भी सरापा एहतजाज थे। अच्छा, ये पूरे मुल्क में तकरीबन 14 जगह पे रेलवे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, ये हर जगह पे यही सूरत हाल है। अच्छा, आज लाहौर में है, कल दिल्ली में था, आज इस्लामाबाद में भी था, ठीक है, सब चल रहा है, इसलिए रेल इंतजामिया को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। जी अली, आप सवाल करना चाह रहे हैं, जी बताइए। महमूद साहब ये बताइएगा कि जाहिर है कि आपको पता है महकमे की बड़ी इस टाइम नगुफ्ता बेस सूरत हाल है, साबका द्वार में जो रेलवे के साथ हुआ वो आपके सामने है। अब आपका एहतजाज अपनी जगह पे, हेलो, आवाज नहीं आ रही अली भाई की? जी डॉक्टर साहब, उनसे ये सिर्फ पूछें कि एहतजाज इनका हो रहा है, हल क्या है? ये हल बताएं ना, ये एहतजाज तो कर रहे हैं। इसका हल तो रेल एक रफाई अदारा है, रेल कोई कारोबारी अदारा नहीं है, सही। इसलिए हुकूमत को और रेल इंतजामिया को इस पे सोचना चाहिए। हुकूमत ने ये आवाम की सहूलत के लिए ये अदारा है, हुकूमत को बेल आउट पैकेज देना चाहिए जैसे दूसरे महकमों को देते हैं। कारोबार तो हो ही रहा है ना सर, इससे कारोबार तो जनरेट कर ही रहे हैं ना। हाँ। इसमें अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो रेल की नाकस, सही है, अपनी कारकर्दगी बढ़ाएं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ। मजदूर पे अगर कोई इल्जाम है तो वो बताएं, वो काम नहीं कर रहे, वो टारगेट नहीं पूरा कर रहे, बिल्कुल ठीक है, उस मामले में बिल्कुल इंतजामिया का और हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत इंतजामिया भी तो कुछ करे ना। हुकूमत तो निजकारी का सोच रही है रेलवे की, IMF के कहने पे, आप क्या कहेंगे इस पे? जी दोबारा रिपीट करें। ये हुकूमत जो है वो इस वक्त रेलवे की निजकारी का सोच रही है, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? हाँ, ये असल बात चीज है, ये मैं समझता हूँ कि रेल इंतजामिया ये अदारे में जानबूझ के ये हालात बना रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक और IMF ने तो पूरे पाकिस्तान के अवाम के गर्दनों पे जो पंजा गाड़ रखा है, मुल्क तबाही के दाने पे पहुंच चुका है, मुआशी तौर पे तबाह हो चुका है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और रेलवे को और इस तरह के कौमी इदारों को बेच के ये IMF को खुश करना चाहते हैं, लेकिन ये कौमी अदारा है, एक असासा है, इसको बेचेंगे तो ये मुल्क की और तबाही होगी। ऐसे ही है। मजदूर तो जो बेरोजगार होगा तो होगा, वो तो फिर जो करेगा वो इसको बेचने वाले और इसको खरीदने वाले सारे इसको भुगतेंगे, लेकिन ये कौमी नुकसान है, कौमी असासा भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूदुल अहद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पे महमूद साहब ने जो है वो ये ऑन कर दी है बात। अगर बिलफर्ज इंतजामिया जो है वो रेलवे की अब बात नहीं सुनती है या अपने मामलात को ठीक नहीं करते, या इन मुलाजमीन की जो है वो तनख्वाहों में बर वक्त इनकी अदायगी नहीं की जाती है, तो इन तमाम सूरतों में धरना ही होगा और इन तमाम सूरतों में जो है ये ही चीज़ नज़र आएगी जो अब आपको नज़र आ रही है कि मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं रेलवेज़ की तरफ से, रेलवे मुलाजमीन की तरफ से, रेलवे यूनियंस की तरफ से। और जब एक इदारा, आप ज़ाहिर एक महकमा चला रहे हैं, उसमें मुलाजमीन तो काम कर रहे हैं, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। अगर आपसे महकमा नहीं चल रहा तो आप अपनी कारकर्दगी को बढ़ा दें। अगर आपसे महकमा जो है वो नहीं स्टेबल हो रहा तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए कि पहले कैसे चल रहा था, और अगर अब नहीं चल रहा तो कारकर्दगी को प्लस 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 में तो लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए आप उनसे बेशक जो है वो एक्स्ट्रा वर्क ले लें, और वो कर भी रहे हैं, लेकिन अगर तनख्वाह ही नहीं देंगे टाइम पे तो वो बेचारे सरवाइव कैसे करेंगे इस महंगाई के दौर में, आगे कैसे चलेंगे, खाएं पिएंगे कहाँ से? ये तो बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। और अगर निजकारी भी, जैसे अली आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो IMF के कर्जे तले दबी हुई है, हुकूमत तो कौन सी हुकूमत ऐसी है जो IMF के कर्जे तले नहीं दबी हुई? आज तक मुझे कोई ऐसी हुकूमत का नाम बता दे जिसने ये कहा हो कि हम IMF के कर्जे तले नहीं दबे हुए, या जिसने IMF से जो है वो कर्जों पे कर्जे ना लिए हों। कोई ऐसी हुकूमत हो?
75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, صرف IMF کا نام ہم نے یہاں پر سنا ہے, قرضے کا نام یہاں پہ سنا ہے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ پاکستان میں اپنا بھی پیسہ ہم کبھی جنریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا پاکستان میں ہمارے کوئی محکمے خود سے بھی کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ جو محکموں میں کام کرتے ہیں, جو افسر شاہی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی جیبیں گرم کر کے نکل جاتے ہیں. ایسے ملکوں میں پھر جو ہے وہ یہاں پر بھیک ہی مانگنی پڑتی ہے نا. پھر ایسے ملک جو ہیں وہ پھر آپ IMF کے قرضے تلے دبا دیتے ہیں, غریب آدمی پہ سارا بوجھ ڈال کے افسر شاہی جو عیاشی کر رہے ہیں یہاں پہ, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو یہ میں بتاؤں کہ چند دہائیاں قبل, یعنی جب یہ ریلویز بڑے عروج پہ تھا, تو اس وقت اس میں ملازمین کی تعداد تھی 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. صحیح. تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی گئی, اور اس ٹائم صرف ملازمین کی تعداد 60 سے 70 ہزار کے درمیان, وہ بھی نہیں ان سے کنٹرول ہو رہا. اور وہ ملازمین اتنا بڑا آپریشن سسٹم ہے. یہ انفارچونیٹلی سیلاب بھی آیا تھا, جس کی وجہ سے ٹرینیں ان کی لیٹ ہوئیں, بلکہ بند ہو گئی بہت سی ٹرینیں, جو جیسا اس وجہ سے تنہائی بھی ان کی لیٹ ہوئی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اب IMF کا بھی ایک دباؤ ہے گورنمنٹ پہ کہ جی ریلوے خسارے میں جا رہا ہے, اور بیمار جو ادارے ہیں ان کی نجکاری کی جائے یا ان کو بند کیا جائے, یعنی کہ اس کو اپنا نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے. اس میں ریلوے کا بھی نام آ رہا ہے, اس میں PIA کا بھی نام لیا جا رہا ہے. یہ ڈپارٹمنٹس ہیں. اور علی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, پاکستان میں چیریٹی کی بات کی جائے تو ترکی میں زلزلہ آتا ہے اور پاکستانی اٹھ کے جو ہے وہ وہاں پہ کروڑوں ڈالر جو ہے روپے بھیج دیتے ہیں وہاں پہ, اور یہاں پر جو مجھے بتائیں یہاں پاکستان میں ایک قرضہ نہیں اترتا ہم سے. ڈاکٹر صاحب یہی تو سارے ہم سے محکمے نہیں چلتے, کیونکہ یہ کرپٹ کرنے جو کرپٹ حضرات ہیں نا وہ محکموں کے اندر ہی بیٹھے ہیں. یہ جو کرپٹ حضرات ہیں نا یہ ہمارے وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معاملات جو ہے وہ سیٹل کر لیے اور غریب آدمی پہ سارا بوجھ ڈال دیا ہے. یہ صرف غریب پر جو ہے وہ بوجھ ڈال کے پتہ نہیں اس کو قبر کے علاوہ اور کہاں پہنچائیں گے. اب تو قبر ہی رہ گئی ہے, ظاہری بات ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں رہ گئی ہے, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمیشہ IMF کا قرضے کا رونا رو کے جو ہے بات کو ختم کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں میڈیا کو بائک آؤٹ کر دینا چاہیے ان سب. ایک چیز یہ کہ اب ڈیزل کی قیمت میں رات اضافہ کیا ہے انہوں نے, سب سیٹ ہو جائیں گے. 2 دن پہلے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اوبیسلی اب ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا. مسافروں کو بھی وہ سہولیات نہیں مل رہی جو ڈیزرو کرتے ہیں. وہ کرایہ دیتے ہیں, وہ ٹکٹ لے کے سفر کرتے ہیں, اور آپ حادثات ریلویز میں اتنے ہوتے رہے ہیں جس کی وجہ سے جان و مال کی ریلوے کی ٹکٹس بھی بڑھا دی ہیں. اب تو کرائے بھی بڑھ گئے, تو پھر بھی ان سے جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہیں نہیں نکل رہی. تنخواہیں نہیں نکل رہی, ابھی پتہ بھی نہیں, انسرٹن پوزیشن ہے, اور ریلوے انتظامیہ اس ٹائم خاموش ہے, اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے تنخواہوں کو ریگولر کرے. اور ایک چیز میں یہاں یہ بھی گوش گزار کروں گا آپ کے, یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. 50-60 ہزار لوگ یکدم اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ گھر بیٹھ گئے, اور ریلوے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک نجکاری کا جو سلسلہ ہے, اگر انہوں نے IMF کے اصولوں کو مانتے ہوئے یہ کام شروع کر دی ہے حکومت نے, تو یہ تو بہت بڑا لاس ہے. یہ تو آپ ایک پورے کا پورا محکمہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم جو پینشنز کے واجبات ہیں وہ بھی ان سے نہیں دیے جا رہے, وہ بھی ایک دو سالوں سے لیٹ ہیں. اور بوڑھے پینشنر جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ بار بار دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں کہ ہمیں پینشن کب ملے گی. جو واجبات ہیں, کئیوں نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے, کئیوں نے گھر لینا ہے, اور وہ ریلوے کے کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے پاس تو خزانہ ہے ہی نہیں, لیکن ہمارے پاس صرف وزیر خزانہ ہے. وزیر خزانہ تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. بڑی امیدیں تھیں یہ وزیر خزانہ, لیکن ہمارے پاس وزیر خزانہ ہے. اس چیز کی میں کہتی ہوں بڑی خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں, پر ہمارے پاس وزیر خزانہ ہے. اور وہ جب بھی آتا ہے تب یہی سلسلے جو ہے یہی حالات ہوتے ہیں اور یہی معاملات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو نجکاریاں شروع ہوتی ہیں, اسی طریقے سے جو وہ تباہی پھرتی ہے پاکستان میں, لیکن کوئی اس پر نہیں بولتا. کوئی سچ بولنا چاہتا نہیں, کوئی پورا سچ دکھانا چاہتا نہیں. لوگ ڈرتے ہیں یہاں پہ, کسی کو اپنی زندگی کا خوف ہے, تو کسی کو کوئی خوف ہے, تو کسی کو کوئی خوف ہے, کسی کو نوکری جانے کا خوف ہے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, ہم سچ بولیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہر چیز کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہم برداشت کریں گے, لیکن اب برداشت نہیں ہوتا غریب آدمی کے لیے. جب غریب آدمی کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو اب بس ہو چکی ہے. ایک عام صحیح بندے کا گزارا کرنا اس ملک میں جو ہے وہ اتنا مشکل ہو چکا ہے. ایک اچھے خاصے جو ہے وہ بزنس مین یہاں پر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, تو یہ تو بیچارے غریب آدمی ہیں. یہ تو چند روپے کمانے کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں دن رات کس حد تک جو ہے وہ محنتیں کرتے ہیں, کتنے بڑے بڑے انجن بناتے ہیں, کس طرح اپنے ہاتھوں پر ان کے چھالے پڑے ہوئے ہیں, کس طرح ان کے جو ہے وہ جسم بیچاروں کے جو ہے وہ بالکل لاغر ہو چکے ہیں. ان کو تو صحیح طرح روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی. معذور بھی ہو چکے ہیں, کئی معذور بھی ہو چکے ہیں. دوران سروس کئیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کام کرتے ہوئے, کئیوں کے ہاتھ آ گئے ہیں بیچ میں,
کئی اس میں معذور بھی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کو اس حوالے سے وضاحت دینی چاہیے, پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے کب تک تنہائیں ان کی ریگولر ہوں گی. لیکن جو میرا دل چاہتا ہے نا اتنا زیادہ میں بول نہیں سکتی یہاں پر, جو میرا دل چاہتا ہے, اور میرے پاس بڑا اچھا بڑا ستھرا حل ہے ان سب چیزوں کا, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بس کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں پیمرا کے لیے بھی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے نا, کیونکہ ہمارے پھر اور معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ علی آپ کا. بہرحال آج کا جو ٹاپک تھا وہ بہت اہم ٹاپک ہے, سوچنے والا ٹاپک ہے کہ خدا کے لیے اب ہمارے محکموں کو لاغر کر دیا ہے تم لوگوں نے, ہمارے محکموں کو لوٹ لیا ہے, کھسوٹ لیا ہے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے, بربادی کے دہانے پہ پاکستان اس ٹائم کھڑا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہنستے مسکراتے روزانہ آ کر جو ہے وہ پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سچ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے خزانے کس طریقے سے خالی کیے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے یہاں پر کون کون سے جو ہے وہ معاملات کیے ہیں, تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ جو آج ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, جو محکمے لاغر ہو چکے ہیں, وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں. یہ بتاتا ہے ہمارا پروگرام پورا سچ. یہ وہ سچائی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. آج ریلوے کا محکمہ ہے تو کل کسی اور محکمے کے لیے چیخ رہے ہوں گے ہم, پرسوں کسی اور محکمے کی بات کر رہے ہوں گے. یہاں ہر محکمے کا اس وقت یہی حال ہے کہ وہاں لوگوں کو ٹائم پہ سیلریز نہیں دی جا رہی اور پینشنز بھی جو ہے وہ لوگوں کی روکی جا رہی ہیں. تو اس طرح کس طرح چلے گا پاکستان؟ اس سوال کا جواب میں آپ پہ ہی چھوڑتی ہوں, آپ ہی دے دیں, کیونکہ اب انقلاب کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ رہ نہیں گیا ہے. لیکن ہماری عوام جو ہے وہ ایسی سوئی ہوئی قوم ہے کہ جتنا مرضی پیٹرول بڑھا دو, جتنی مرضی مہنگائی کر دو, وہ اس غربت میں بھی جو ہے وہ چکی میں پستے پستے بھی جو ہے وہ اپنی زندگی گزار لیں گے, لیکن باہر نکل کے احتجاج نہیں کریں گے. بہرحال جی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد جو ہے وہ ایک اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. ظاہر ہے کہ وہ موضوع بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے, وہ بھی غریب آدمی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے, وہ بھی غریب آدمی ہی کی کمر توڑ رہا ہے. اور آج کے دور میں جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہ کہاں کہاں اس کے اثرات ہو رہے ہیں, یہ اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. تو بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک.